صل على سيدي محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضل الأنبياء سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. صدق الله العظيم. فقال الله تبارك وتعالى في كلامه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. انتہائی واجب الاحترام علماء کرام اور جملہ حاضرین، میں الحمدللہ بہت مسرور ہوں، اپنے آپ کو سعادت مند محسوس کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس بابرکت اور مقدس محفل میں جیسے گناہگار و سیاہکار انسان کو بھی حاضری کا شرف و ثواب عطا فرمایا ہے. یہ جمعیت سنی جمعیت عوام برطانیہ کہ نوجوان مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اتنی جد و جہد کر رہے ہیں. پیر طریقت رہبر شریعت مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا سید محمد عرفان شاہ مشہدی موسوی دامت برکاتہم کی سرپرستی میں اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کی ہمت میں اور اضافہ فرمائے. آمین آمین. ماشاءاللہ. ٹائم میرے پاس زیادہ نہیں ہے اور پھر میرے بیان کے بعد ہم نے قبلہ شاہ صاحب کا ٹیلی فونک بیان بھی سننا ہے ماشاءاللہ، جس کے لیے آپ سب حضرات منتظر ہیں. میں تھوڑے سے وقت میں انشاءاللہ العزیز قرآن پاک میں سے چند کے موتی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. میرا موضوع یہ ہے مختصر آج جو میں نے ذہن میں رکھا ہے وہ ہے صحابہ کرام اور اہل بیت کا آپس میں پیار اور آپس میں ان کی محبت. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اور اس کو میں قرآن پاک میں سے اور شیعہ کتابوں میں سے پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ قرآن کو تو بہرحال وہ زبان کی حد تک کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن کو مانتے ہیں. بے شک. یہ ایک الگ بحث ہے
کہ قرآن پر ان کا کتنا ایمان ہے، بے شک قرآن کو وہ کیا حیثیت دیتے ہیں، لیکن کہنے کی حد تک تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن پر ہمارا ایمان ہے، اور یہ کتابیں تو ہیں ہی ان کی اپنی لکھی لکھی اللہ اللہ ساری، ان سے بھی وہ انکار نہیں کر سکتے، بہت اچھے، ان کا نظریہ یہ ہے کہ صحابہ اور اہل بیت ایک دوسرے سے بغض رکھتے تھے۔ اللہ 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 صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان میں کوئی محبت اور کوئی پیار کا رشتہ نہیں تھا، نہیں۔ اللہ اللہ پڑھی استغفر ہوئی اللہ کتابیں ان باتوں سے، استغفر اللہ استغفر مثال کے طور پر یہ قصہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع پر تشریف لائے اور آپ میدان عرفات میں موجود تھے، یہ احتجاجی تبرسی آ جائیے میرے بھائی یہ پڑھی ہوئی ہے، اس میں یہ سارا واقعہ لکھا ہوا ہے، سارا جھوٹ اللہ اللہ مکمل بنائی ہوئی ایک سٹوری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان عرفات میں پہنچے حج کے لیے تو اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ اے نبی ساری دنیا اکٹھی ہو گئی ہے، کوئی یمن سے آ گیا ہے، کوئی مصر سے آیا ہے، جہاں جہاں سے بھی مسلمان پہنچ سکتے تھے وہ پہنچے، اور حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان فرما رہے تھے خطبہ حجۃ الوداع میدان عرفات میں تو 1,00,000 سے زیادہ صحابہ سن رہے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ 1,00,000 سے زیادہ مجمع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرکار کا خطبہ سن رہا تھا۔ سبحان اللہ اتنا بڑا اجتماع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں آیا، اللہ اللہ اتنے لوگ آپ کی بات کو سن رہے ہوں، 1,00,000 سے زیادہ، اللہ نہ حجۃ الوداع سے پہلے آیا اللہ اللہ اور نہ حجۃ الوداع کے بعد آیا، تو وہی نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا کہ اے نبی سارے لوگ موجود ہیں، تو علی کی امامت کا اعلان کر دے، علی کی خلافت کا اعلان کر دے، سب کو پتہ چل جائے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے دلوں میں جو علی کا حسد تھا اس سے ڈر رہے تھے، استغفر اللہ جی اللہ اللہ وہ اپنے ساتھیوں کے دل میں جو علی کے بارے میں زغائن تھے، ان کی جو الفاظ بولتے ہیں، جو کلمہ انہوں نے لفظ جو انہوں نے بولا ہے وہ زغائن تھے، صحابیوں کے دل میں علی کے لیے زغائن، زغائن کا مطلب ہوتا ہے کہ بغض، اناد، کینہ، حسد، نفرت، معذرت، ان ساری چیزوں کو زغائن کہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ جھگڑا ہو جائے گا، یہ لوگ میری مخالفت کر دیں گے اور یہ بنا بنایا ماحول ہے، خراب ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں اعلان کیا، ڈر کے مارے سمجھو کہ نبی چپ ہو گیا، مانا یہ بنا کہ نبی ڈر کے مارے چپ ہو گیا، چپ ہو گیا۔ استغفر اللہ تو گزر گیا، عرفات گزر گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو مزدلفہ، پھر جبریل آئے، حضرت جبریل پھر آئے اور کہا کہ اعلان کرو، سارے لوگ موجود ہیں، حاجی سارے اکٹھے ہیں، اعلان کیوں نہیں کرتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر گھبرائے کہ میں اعلان کروں گا تو یہاں تو لوگ مخالفت کرنا شروع کر دیں گے، بات نہیں سنیں گے، جھگڑا ہو جائے گا۔ یہ ساری سٹوری لکھی ہوئی ہے، اللہ اللہ یہ احتجاجی تبرسی میرے پاس موجود ہے، اس میں یہ پورا واقعہ انہوں نے اپنا بنایا ہوا من گھڑ مکمل جھوٹ لکھا ہوا ہے۔ اچھا پھر مینا آ گئے، اللہ اللہ وہاں بھی اعلان نہیں کیا، بار بار جبریل آتے رہے اور حضور سے کہتے رہے اعلان کرو، دنیا چلی جائے گی، پھر اس کے بعد اعلان کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا۔ پھر واپس مکہ آ گئے۔ جی آپ جانتے ہیں نا حاجی لوگ جو حج پر گئے ہیں کہ عرفات جاتے ہیں، مزدلفہ آتے ہیں، مینا آتے ہیں، مکہ آتے ہیں، تو 70 مرتبہ جبریل آیا، 70 مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام 70 مرتبہ آئے، لیکن اتنا ہی کہتے رہے کہ اعلان کر دو، مگر اللہ کی طرف سے کوئی سیکورٹی ساتھ میں نہ لائے، اللہ 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 کی طرف سے سپورٹ، اللہ نے ساتھ میں یہ نہ کہا کہ تو اعلان کر، بچانا میرا کام ہے، حفاظت کرنا میرا کام ہے، یہ ساتھ میں نہیں لائے تھے، اس لیے نبی ڈرتے رہتے رہے۔ استغفر اللہ یہ کتنا بڑا الزام ہے اس اللہ کے رسول پر
بے کہ شک جو جان ہتھیلی پہ رکھ کے ساری زندگی جہاد کرتا رہا، سبحان اللہ سبحان اللہ جس نے مکہ میں پتھر کھائے بے شک مگر کلمہ حق کہنے سے باز نہ آیا، جس کی پشت پر اوجری رکھ دی گئی اونٹ کی، جس نبی کے رستے میں کانٹے بچھائے گئے، بے شک بے شک جس کو طائف میں سنگ باری کر کے زخمی کر دیا گیا، اتنا زخمی کیا گیا کہ سارا وجود زخموں سے چور ہو گیا اور آپ کی نالین شریف خون سے بھر گئی، مگر کلمہ حق کہنے سے اللہ کا نبی باز نہیں آیا۔ اس نبی پر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ نبی ڈر رہا ہے۔ بھائی مکہ میں جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور پتھر مارے جا رہے تھے تو حضور کلمہ حق کہہ رہے تھے، اس وقت حضور کے ساتھی کتنے تھے؟ آپ جانتے ہیں کہ چند سو تھے۔ مکہ شریف میں ہجرت سے پہلے چند سو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائے تھے چند سو تھے، اور اب تو 1,00,000 سے زیادہ سرکار کے غلام تیار ہو چکے ہیں۔ جی اب نبی ڈرنے لگا ہے، جب چند سو تھے تب نہ ڈرا، اور اب 1,00,000 سے زیادہ سرکار کا غلام آپ کے ساتھ ہے تو اب نبی ڈرنے لگا۔ جی کیا ہوا جناب؟ حج ختم ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس چل پڑے، یمن والے یمن چلے گئے، شام والے شام چلے گئے، مصر والے مصر چلے گئے، مکے والے مکے رہ گئے، صرف وہ ساتھ رہ گئے جو مدینے والے تھے، جو مدینہ پاک سے حضور کے ساتھ آئے تھے وہ رہ گئے باقی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ شریف جا رہے ہیں کہ رستے میں پھر جبریل آئے اور اللہ کی طرف سے اب ڈانٹ لے کر آئے، اللہ اللہ فجاء بالزجری، اللہ کی طرف سے زجر لے کر آئے، اور اللہ نے یہ کہا، وہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے اور اس کو یہاں فٹ کرتے ہیں۔ اللہ اللہ وہ آیت مبارکہ کیا ہے؟ میں وہ عرض کرتا ہوں، پڑھتا ہوں اور پھر آپ سمجھ جائیں۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ کہتے ہیں تب یہ آیت نازل کہ یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، تجھ پر جو وحی نازل ہو رہی ہے اسے تو کیوں نہیں پہنچا رہا؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تو نے اپنی رسالت کا پیغام نہ پہنچایا، شیعوں کے بقول اگر تو نے علی کی امامت کا اعلان نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو تو نے اپنے رسول ہونے کا کوئی حق ادا نہیں کیا۔ اور آگے فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تجھے بچائے گا۔ اب سپورٹی آئی، اب شوٹی آئی، اب اللہ کی طرف سے ساتھ میں پیغام آیا، اعلان کرو اللہ بچائے گا۔ جب اللہ کی طرف سے شوٹی آ گئی، ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری لے لی، اب نبی نے کہا بھی کچاوے کٹھے کرو، تو کچاووں کے کچاوے رکھے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کچاووں کے اوپر کھڑے ہوئے اور حضرت علی کو بھی ساتھ میں کھڑا کیا، اور حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے حضور نے ایسے بلند کیا۔ اب سننے والے کتنے لوگ ہیں؟ وہ جو مدینہ پاک سے آئے تھے سارے لوگ جا چکے ہیں، یعنی اصل جو جگہ تھی اعلان کرنے والے کی وہ معاذ اللہ نبی کے ڈر سے مس ہو گئی۔ جب ساری دنیا موجود تھی اس وقت تو اعلان نہ ہوا، اب چند لوگ باقی رہ گئے، ان میں حضور اعلان کر رہے، اور اعلان کیا کرتے ہیں؟ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ، یا اللہ جو علی کو دوست رکھے تو اس کو دوست رکھ، وعاد من عاداہ، اور جو اس کو دشمن رکھے تو اس کو دشمن رکھ۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور اعلان کیا۔ ان سارے لفظوں میں کوئی امامت کا لفظ آیا نہیں، خلافت کا کوئی لفظ آیا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان تو کیا پر گول مول کر دیا، اللہ اللہ گول مول اعلان کر دیا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ علی مولا۔ بھائی مولا کی عربی زبان میں
سبحان اللہ 27 سے زیادہ معانی ہیں سبحان اللہ مولا کے کئی معنی ہیں مولا کا معنی دوست مولا کا معنی ہمسایہ مولا کا معنی مددگار مولا کا معنی ساتھی مولا کا معنی جو غلام کو آزاد کرے اور مولا کا معنی وہ غلام جس کو آزاد کیا جائے سبحان اللہ اور اسی طرح مولا کا معنی رشتہ دار اور مولا کا معنی حاکم کئی سارے اس کے معنی ہیں شیعہ لوگ ان سارے معنی میں سے صرف ایک معنی کو لیتے ہیں کہ اس کا معنی ہے حاکم کہ جس کا میں حاکم ہوں اس کا علی حاکم ہے لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی خلافت کا اعلان کر دیا کہ جس کا میں حاکم ہوں اس کا علی حاکم ہے کیسا گول مول اعلان ہے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھا کہنا چاہیے تھا کہ ان علی خلیفتی من بعد علی میرے بعد خلیفہ ہے اللہ اللہ اتنا کہنے میں کوئی ڈر تھا حضور کو نہیں سرکار نے سیدھا کیوں نہیں کہا کہ جس کا میں نبی ہوں علی اس کا امام ہے ایسے کہنا چاہیے تھا نا مگر امام کا تو نام ہی نہیں لیا تو بات تو گول مول رہے گی اس کا مطلب اعلان تو کر دیا پھر بھی ڈر نکلا نہیں نبی کا اللہ اللہ نعوذ باللہ پھر بھی بات تو کی لیکن کی گول مول گول مول تو یہ سارا الزام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ گستاخی صحابہ کی کرتے ہیں مگر اصل میں یہ گستاخ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے شک بہت اچھے بہت اچھے تو اب میں اس کہنا چاہتا ہوں قرآن سنو کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ تمہارا یہ کہنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حسد سے ڈر رہے تھے جو صحابیوں کے دل میں تھا علی کے لیے اور کھل کر بات نہیں کر رہے تھے پہلے تو بات کرنے پر تیار ہی نہیں تھے اور اگر تیار ہوئے بھی تو گول مول بات کر کے جھگڑے میں ڈال دیا امت کو کہ شیعہ اس کو ادھر کھینچ رہے ہیں سنی اس کو ادھر کھینچ رہے ہیں سیدھی بات کی نہیں ہے لیکن قرآن سنو قرآن کیا کہتا ہے کہ صحابہ میں جو بھی حضور کے ساتھ ہیں سبحان اللہ ان کے درمیان میں نفرت ہے یا محبت ہے اللہ 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 سبحان جو اللہ حضور کے ساتھ سارے بولو جو حضور کے ساتھ ہیں ان میں آپس میں بغض ہے کہ رحمت ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ قرآن سے فیصلہ کرو میں دو تین آیتیں پڑھوں گا ابھی میں نے پڑھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محمد رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں والذین معه اور جو سرکار کے ساتھ ہیں سبحان اللہ جو حضور کے ساتھ ہیں اشداء علی الکفار وہ کافروں پہ سخت ہیں رحماء بینہم آپس میں رحیم و کریم ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آپس میں مہربان ہے اور یہ آیت بارکہ کہاں نازل ہوئی تھی علماء کرام جانتے ہیں یہ پوری سورہ فتح یہ سورہ فتح کا آخری رکوع ہے 26ویں سپارے میں یہ پوری سورہ مبارکہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس مدینہ پاک جا رہے تھے تو رستے میں نازل سبحان یہ اللہ سفر میں نازل ہوئی تھی یہ درمیان میں نازل ہوئی تھی حدیبیہ کے اور مدینہ شریف کیونکہ جب حضور واپس جا رہے تھے تو صحابہ کرام کے دکھ کی کوئی انتہا نہ تھی کیونکہ یہ لوگ آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے بے شک احرام پہن کر آئے تھے لبیک پڑھتے ہوئے آئے تھے جب حدیبیہ میں پہنچے تو ان کو یہاں روک دیا گیا کہ آگے تم نہیں جا سکتے چنانچہ معاہدہ ہوا کفار کے ساتھ اور وہاں یہ بات طے ہوئی کہ اس مرتبہ تم لوگ نہیں جا سکتے عمرہ کرنے کے لیے اگلے سال آنا تمہیں 3 دن کے لیے مکہ میں داخلے کی اجازت دی جائے گی لیکن اب تمہیں واپس جانا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ تسلیم کر لیا اور فرمایا کہ احرام کھول دو یہی کھول دو تو حدیبیہ میں احرام کھول دیے گئے اب صحابہ کرام کے دکھ کی ان کی تکلیف کی ان کے دل کی کہ زخم کی کوئی عجیب حالت تھی کہ ہم تو آئے تھے طواف کرنے کے لیے ہم آئے تھے سعی کرنے کے لیے کعبہ اللہ کا دیدار کرنے کے لیے ہمیں شہر میں بھی نہیں داخل کرنے اندازہ کر سکتے ہیں صحابہ کرام نے دین کے لیے کیا کیا قربانیاں بے شک صحابہ کرام زخمی دلوں کے ساتھ واپس جا رہے ہیں بوجھل قدموں کے ساتھ قدم اٹھاتے ہیں تو قدم اٹھائے نہیں جاتے ہیں روتے ہوئے واپس جا رہے ہیں پریشان واپس جا رہے ہیں
اللہ تعالیٰ قرآن نازل فرما کے ان کو خوش کرنا چاہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے کیوں پریشان ہو, تم نہیں جانتے کہ میری نظر میں تمہارا کیا مقام ہے, تم نہیں جانتے کہ میرے ہاں تمہاری کیا عزت و شان ہے. فرمایا والذین معہو, جو نبی کے ساتھ ہیں, اشداء علی الکفار, کافروں پہ سخت ہیں, رحماء بینہم, آپس میں مہربان ہیں, تراہم رکعا سجدا. سبحان اللہ. اے نبی جب تو ان کو دیکھے گا یا رکوع کرتے ہوئے پاؤ گے یا سجدہ کرتے ہوئے ان کو پاؤ گے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. اللہ کا فضل چاہتے ہیں اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں. ماشاء علماء اللہ. ارشاد فرماتے ہیں والذین معہو, یہ لفظ حضرت صدیق پر فٹ آتا ہے. سبحان اللہ. اشداء علی الکفار, یہ جملہ جناب فاروق اعظم پر فٹ آتا ہے. سبحان اللہ. اگرچہ سارے صحابہ ان صفتوں کے, ان صفات کے حامل ہیں, مگر ہر لفظ کے اندر کسی نہ کسی کی خاص شان بیان کی گئی ہے. والذین معہو کہہ کر شان صدیق بیان کی گئی ہے. سبحان اللہ. اشداء علی الکفار کہہ کر عظمت فاروق اعظم بیان کی گئی ہے. سبحان اللہ. رحماء بینہم کہہ کر فضیلت عثمان غنی بیان کی گئی ہے. تراہم رکعا سجدا کہہ کر مولا علی کی عبادت بیان کی گئی ہے. سبحان اللہ. اور یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کہہ کر باقی اشرا مبشرہ کی شان بیان کی گئی ہے. اور سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود کہہ کر سارے صحابہ کی شان بیان کی گئی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق. ماشاءاللہ. وجہ اس کی یہ ہے والذین معہو, جو رسول کے ساتھ ہے. بولو جو رسول کے ساتھ. یہ صدیق اکبر کی طرف اس لیے اشارہ ہے کہ اگرچہ سارے ہی ساتھ ہیں, مگر فرق ہے ساتھ ساتھ میں. کوئی 1 سال کے لیے ساتھ ہے, کوئی 2 سال کے لیے ساتھ ہے, کوئی 10 سال کے لیے ساتھ ہے, لیکن کوئی وہ ہے جو بچپن کا ساتھی ہے, جو جوانی کا ساتھی ہے, جو بڑھاپے کا ساتھی ہے. صدیق وہ ہے جو بچپن سے کملی والے کا ساتھی ہے, وہ ساری زندگی کا ساتھی ہے, وہ مکے کا ساتھی ہے, وہ مدینہ کا ساتھی ہے, وہ سفر کا ساتھی ہے, وہ حضر کا ساتھی ہے, وہ بدر کا ساتھی ہے, وہ احد کا ساتھی ہے, وہ حدیبیہ کا ساتھی ہے, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کا ساتھی ہے, اور قربان جائے وہ غار کا ساتھی ہے, اور قیامت تک کے لیے نبی کا مزار کا ساتھی ہے. سبحان اللہ. والذین معہو, اللہ اکبر. یا رسول اللہ. حق جاریہ. یا علی. سیدنا صدیق اکبر زندہ آباد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ. اشداء علی الکفار, کافروں پہ بڑے سخت. واہ 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 جی واہ. عزیزان گرامی, کافروں پہ سارے ہی سخت ہیں, بے شک سارے صحابہ کافروں پہ سخت ہے. سخت ہیں, لیکن جیسا سخت فاروق اعظم ہے ایسا کوئی نہیں بے ہے. شک بے شک. ان کی سختی بے مثال ہے. اس صفت کے اندر وہ سارے صحابہ سے ممتاز نظر ہے. ماشاءاللہ. اگرچہ سارے ہی صحابہ کفار پر سخت ہیں, مگر اس لفظ کے اندر خصوصی شان ہے جناب فاروق اعظم. سبحان اللہ سبحان اللہ. چنانچہ اس کا ایک منظر وہ نظر آیا جب ہجرت کا موقع آیا تو صحابہ کرام نے ہجرت کی, لیکن کوئی رات کے اندھیرے میں جا رہا ہے. اللہ اللہ. جی, کوئی بڑے خاموشی کے ساتھ کسی ایسے وقت پر نکل رہا ہے جب کفار دیکھ نہ رہے. اللہ اللہ. لوگوں نے چھپ چھپ کے ہجرت کی, جی اپنے خاندانوں کے ساتھ ہجرت کی. 4 آدمیوں نے مل کر ہجرت کی کہ اگر کوئی مقابلے میں آیا بھی تو کم از کم مقابلہ تو کر سکے. بے شک بے شک. سب نے خفیہ ہجرتیں, اللہ اللہ. مگر شان ہے فاروق اعظم کی. سبحان اللہ. واہ جی واہ. جب ہجرت کرنے کے لیے آئے, تلوار گردن میں ڈالی, واہ
آ کر کعبہ کا طواف کیا، سبحان اللہ، واہ جی واہ، کفار سامنے کھڑے ہیں، طواف مکمل کر کے ارشاد فرماتے ہیں او مکے کے کافروں اے سن لو، میں تمہارے ڈر سے ہجرت نہیں کر رہا، میں مکہ اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ میرے نبی نے حکم دیا ہے، سبحان اللہ، میں اس لیے مکہ چھوڑ رہا ہوں۔ اور اگر تمہیں کوئی گمان ہے، اگر تمہیں کوئی شک ہے کہ میں تمہارے خوف سے تمہارے ڈر سے ہجرت کر رہا ہوں تو آؤ باہر نکلو حرم سے باہر، جس نے اپنے بچے یتیم کرانے ہیں، جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہے، جس نے اپنی ماں کو رلانا ہے، وہ حرم سے باہر آئے، عمر سے 2 ہاتھ کر کے دیکھ لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، ماشاءاللہ۔ مجھے وہ ایک شعر یاد آ رہا ہے، میرے بچپن سے مراد ہے کہ جب میں نوجوان تھا، اس کو بچپن ہی کہہ لے کہ لڑک پن کا زمانہ تھا، میں اس وقت درس نظامی کا طالب علم تھا، ماشاءاللہ، مجھے شعر و شاعری کا تھوڑا سا ذوق تھا، اس وقت میں نے کچھ نظمیں بھی لکھی تھی، کچھ نعتیں بھی لکھی تھی، ماشاءاللہ، پھر اس کے بعد پھر مجھے اس طرف توجہ نہیں رہی، لیکن کبھی کبھی مجھے وہ اپنے بچپن کے کہہ لو یا جوانی کے وقت کے کچھ اشعار یاد آ جاتے ہیں، ماشاءاللہ، میں ان کو پڑھتا ہوں۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، ابھی اگر کوئی وقت مل جائے، تنہائی ہو اور طبیعت حاضر ہو اللہ اللہ، تو پھر کچھ اشعار منظور ہو جاتے ہیں، ماشاءاللہ، لیکن اس کے ماشاءاللہ، لیے بڑی توجہ چاہیے، اس کے لیے بڑا سکون چاہیے، اس کے لیے بڑی خاموشی چاہیے، اور اس کے لیے بڑا حضور قلب چاہیے، بے شک، پھر کچھ الفاظ اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو میں نے صحابہ کرام کے بارے میں کچھ اشعار کہے تھے، ماشاءاللہ، وہ میں عرض کرتا ہوں، اس سے ایمان تازہ ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، میں نے عرض کیا تھا کہ بنیا صدیق پہلا غلام نبی، شان والے بڑے دیکھتے رہ گئے، بنیا صدیق پہلا غلام نبی، شان والے بڑے دیکھتے رہ گئے، سبحان اللہ، اور ثانی اسنین قرآن وچ آ گیا، سبحان اللہ، ثانی اسنین قرآن وچ آ گیا، سارے منکر کھڑے ویکھدے گئے، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، سارے منکر کھڑے ویکھدے گئے، اور میں نے عرض کیا کہ نعرہ فاروق اعظم نے انج ماریا، سارے مکے دی چودر نو للکاریا، نعرہ، نعرہ فاروق اعظم نے انج ماریا، سارے مکے دی چودر نو للکاریا، آگے بازار وچ شیر گجداریا، وہ دشمن اندری بڑے ویکھدے رہ گئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، اور یہ منظر اس وقت بھی پیش آیا تھا جب حضرت عمر فاروق اسلام لائے تھے، جب فاروق اعظم اسلام لائے تھے، عرض کہ یا رسول اللہ ہم سچے ہیں، کہا سچے ہیں، عرض کیا ہمارا دین سچا ہے، فرمایا سچا ہے، اللہ اللہ، آپ کا رب سچا ہے، فرمایا سچا ہے، فرمایا عرض کیا کہ جب آپ کا خدا سچا ہے، جب آپ کا دین سچا ہے، جب آپ کا قرآن سچا ہے، اور جب آپ خود سچے ہیں تو پھر یہاں چھپ کر نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، ہم حرم میں جا کر نماز پڑھیں گے، ابھی کسی ماں نے وہ بچہ پیدا نہیں کیا ہے جو عمر کے ہوتے ہوئے آپ کا بال بھی بھیگا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے، غلام ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ دار ارقم سے باہر نکلے. سبحان اللہ. جناب فاروق اعظم ساتھ ہیں, ابو بکر صدیق ساتھ ہیں, امیر حمزہ ساتھ ہیں, مولا علی شیر خدا ساتھ ہیں. سبحان اللہ. سبحان تو اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھی. کافر سامنے کھڑے تھے مگر کسی کو جرأت نہیں تھی حضور کے قریب آئے. فاروق اعظم جیسا شیر للکار رہا, کوئی سامنے نہیں آیا, اور اس کو بھی سامنے رکھے. اور پھر یہ شیر دوبارہ سن لے کہ نعرہ فاروق اعظم نے انجماریا سارے مکے دی چودر نو للکاریا آکے بازار وچ شیر گجداریا لوکی انگری بڑے ویکھ دے. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. واہ جی واہ. اور اس کے بعد ایک بڑا پیارا اور خوبصورت شعر ہے ماشاءاللہ. کہ ماشاءاللہ. یار چارے نبی دے بڑے سوہنے. ذرا غور سے سننا شعر کو. چار یار کی یہ کانفرنس حق چار یار کانفرنس ہے. ماشاءاللہ. یار چارے نبی دے بڑے سوہنے, دو جوائی تے دو ہیں سہرے بنے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یار چارے نبی دے بڑے سوہنے, دو جوائی تے دو ہیں سہرے بنے. سبحان اللہ. کوئی شک ہے اس بات میں؟ نہیں. کوئی اختلاف کر سکتا ہے؟ نہیں. جناب ابو بکر صدیق اور عمر فاروق دونوں حضور کے سسر ہیں. بے شک. جی دونوں حضور کے سسر ہیں. سسر ہیں. جو پہلے دو خلیفہ ہیں وہ حضور کے سسر ہیں, اور جو دوسرے دو خلیفہ ہیں یعنی عثمان غنی اور مولا علی وہ حضور کے داماد ہیں. ماشاءاللہ. دو سسر ہیں اور دو داماد ہیں. داماد ہیں. جو سسر کو برا کہتا ہے وہ بھی نبی کو برا کہتا ہے, جو داماد کو برا کہتا ہے وہ بھی نبی کو تکلیف دیتا ہے. اللہ اللہ اللہ. اور ہم اہل سنت و جماعت ہیں الحمدللہ. سبحان اللہ. ہم ہر اس کی تعظیم کرتے ہیں جس کا نبی کے ساتھ رشتہ ہے. ماشاءاللہ. بلکہ ماشاءاللہ. یہاں ایک حدیث ہے, یہ شیعہ نہ مانے تو ان کی مرضی, مگر ان کی کتاب ہے لوامع التنزیل, تفسیر ہے قرآن پاک کی لوامع التنزیل. اس کے اندر حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من زوجنی او تزوج منی فقد حرم اللہ علیہ النار. جو اپنی بیٹی مجھ کو دے دے یا میں جس کو بیٹی دے دوں. سبحان اللہ. من زوجنی, جو مجھ سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دے, او تزوج منی, یا مجھ سے بیٹی حاصل کر لے, فقد حرم اللہ علیہ النار, تو اللہ نے اس پر نار دوزخ کو حرام کر دیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ شیعوں کی کتاب تفسیر لوامع التنزیل ہمارے پاس موجود ہے. تو میں نے عرض کیا کہ یار چارے نبی دے بڑے سوہنے, دو جوائی تے دو ہیں سہرے بنے. رشتے پیارے نبی نال اے ویکھ کے لوکی دل دے سڑے ویکھ دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. دل دے سڑے ویکھ دے رہے. یہ دل کے سڑے ہوئے لوگ, بے شک. یہ دل کے سڑے ہوئے لوگ. سڑے ہوئے لوگ ہیں. ان پر صرف ہماری لعنت نہیں, ان پر خود اماموں کی لعنت. سبحان اللہ. ان پر اماموں کی لعنت. مولا علی کی لعنت, بے شک. ان پر حسنین کریمین کی لعنت, ان پر زین العابدین کی لعنت, ان پر امام جعفر صادق کی لعنت, ان پر امام باقر کی بے لعنت. شک. یہ میرے پاس اصولیں کافی پڑی ہوئی ہے, میں کھول کر دکھاؤں گا, بات بازی تو چلی جائے گی.
اس میں لکھا ہوا ہے کتاب الحجہ، اصول کافی، اس کے اندر کتاب الحجہ ہے. میں ویسے زبانی آپ کو یقین تو ہے ہی، بے شک یہ اصول کافی ہے شیعوں کی کتاب. اس کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے کہ ہماری بخاری شریف ہے، یعنی قرآن کے بعد ہمارے نزدیک سب سے زیادہ مضبوط تر کتاب بخاری بخاری شریف. بے شک اور ان کے نزدیک اصول کافی. بے شک اللہ اصول اللہ. کافی اس کے اندر صفحہ نمبر اس کا 287 اس کا صفحہ کہ لکھا ہوا ہے کہ امام جعفر صادق کون ہے؟ امام جعفر صادق کون ہے؟ ام فروت. ام فروت ان کی والدہ کا نام ہے ام فروہ. فروہ. امام جعفر صادق کی والدہ کا نام کیا ہے؟ ام فروہ. ام فروہ. وہ کس کی بیٹی ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے صاحب. بنت القاسم، قاسم کی بیٹی. قاسم کون ہے؟ بنت محمد، وہ محمد کا بیٹا ہے. محمد کون ہے؟ بن ابی بکر و صدیق اکبر کا بیٹا. تو ام فروہ بنت قاسم بنت محمد بنت ابو بکر صدیق. سبحان اللہ. ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد، محمد کے بیٹے قاسم، اور قاسم کی بیٹی ام فروہ. اور ام فروہ ماں ہے امام جعفر صادق کی اور بیوی ہے امام باقر کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور دوسری طرف سے وہ امہا، اور وہ جو ام فروہ ہے اس کی ماں کون ہے؟ آپ نے باپ تو سن لیا، باپ کا نام کیا تھا؟ حضرت ابو یاد ہے بکر نا؟ ام فروہ کا باپ کون تھا؟ محمد قاسم. قاسم بیٹا محمد کا، محمد بیٹا ابو بکر کا. اور ادھر سے ماں کی طرف سے ام فروہ کی ماں ہے اسماء بنت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق. سبحان اللہ. ماں کی طرف سے ام فروہ جو ہے رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی ماں کا نام ہے اسماء بیٹی عبد الرحمن کی، اور عبد الرحمن بیٹا صدیق اکبر. سبحان اللہ. یعنی ام فروہ جو ہے امام جعفر کی ماں، وہ باپ کی طرف سے صدیق اکبر کی اولاد ہے اور ماں کی طرف سے بھی صدیق اکبر کی اولاد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ آج جتنے جعفری سید ہیں، جتنے جعفری سید ہیں، جتنے کاظمی سید ہیں، اللہ اللہ. جتنے کاظمی سید ہیں، اور جتنے اس کے بعد آتے ہیں جتنے موسوی سید ہیں، جتنے رضوی سید ہیں، ان سب کی رگوں میں صدیق اکبر کا خون ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ جی واہ. اس کے باوجود اگر وہ ابو بکر صدیق کو برا کہے تو پھر اس سے زیادہ ظلم کی کوئی بات نہیں. بے شک. اور یہ میرے پاس موجود ہے، یہ کشف الغمہ. اس کے اندر آپ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں. میں دوسری طرف چلا جاؤں گا، پتہ نہیں وہ کتاب آئی کہ نہیں آئی، کیونکہ وہ ایسے ہی ہوتا ہے، کوئی چیز یاد رہ جاتی ہے، گمی رہ جاتی ہے. کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت امام جعفر فرماتے ہیں، وَلَدَنِ الصِّدِّيقُ مَرَّتَيْنِ، صدیق میرا 2 طریقے سے باپ لگتا ہے. سبحان اللہ. وَلَدَنِ الصِّدِّيقُ مَرَّتَيْنِ، صدیق 2 رشتوں سے میرا باپ لگتا ہے. فَهَلْ يَسُبُّ أَحَدٌ آبَاءَهُ، کیا کوئی اپنے باپ دادا کو بھی برا کہہ سکتا ہے؟ آپ ارشاد فرماتے. تو یہ ان کا پیار ہے. بے شک. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی یہ ان کا پیار ہے. اور ابو بکر صدیق کو اہل بیت سے کیسا پیار ہے؟ یعنی بات یہ کرنی تھی کہ ان کے درمیان میں محبت ہے. بے شک. اور وہ بات میرے ذہن سے اتر جائے گی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس جا رہے تھے حدیبیہ سے مدینہ شریف کی طرف، تو رستے میں یہ پوری صورت نازل ہوئی تھی، اور اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ جو آپ کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، یہ کافروں پہ سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں مہربان. کیوں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا؟ اس لیے کہ حدیبیہ میں بیعت ہوئی. بولو، حدیبیہ میں بیعت ہوئی. بیعت کیا ہوئی تھی؟ کہ حضرت عثمان غنی کو حضور نے اپنا نمائندہ بنا کر مکہ میں بھیجا تھا کہ مکے والوں ہم صرف طواف کرنے کے لیے آئے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں،
ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے، اس لیے ہمارے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، ہم تو صرف احرام کی چادریں پہن کر آئے ہیں اور ہم عمرہ کر کے واپس جائیں گے، ہمارے ساتھ جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مشہور ہو گیا کہ مکے والوں نے عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے بیعت کی، 1400 صحابہ تھے۔ کتنے؟ 1400۔ یارو ہر صحابی آتا ہے، نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتا ہے، سبحان اللہ، اس طرح ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بیعت اتنی پسند ہے، کیا عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ میں اپنی جان قربان کر دوں گا مگر میں عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ سبحان اللہ، ہر صحابی کہہ رہا ہے کہ میں جان لڑا دوں گا، اگرچہ ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی تلوار نہیں ہے، لیکن جان تو ہے، ہم بغیر اسلحے کے ہی لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ہر صحابی حضور کے ہاتھ پر یہ بیعت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بیعت اتنی پسند آئی، ارشاد فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ سبحان اللہ، اللہ کو اتنی بیعت پسند آئی، اللہ نے فرمایا نبی تیرے ہاتھ پر جو بیعت کر رہے ہیں میں سب سے راضی ہو گیا، سبحان اللہ، میں سب سے راضی ہو گیا، راضی ہو گیا۔ اور پہلے کہا عن المؤمنین، میں ان مومنوں سے راضی ہو گیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، میں ان مومنوں سے راضی ہو گیا۔ اذ یبایعونک تحت شجرۃ، جب وہ درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے یہ ظالم ان کو مومن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بے شک، جناب صدیق اکبر بھی اس بیعت میں شامل تھے کہ نہیں بے تھے؟ شک، سارے بولو، صدیق اکبر بھی بیعت کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے؟ کر رہے تھے نا؟ جناب فاروق اعظم نے یہ بیعت کی تھی کہ نہیں کی بے تھی؟ شک، کی تھی، پھر مومن ہوئے کہ نہ ہوئے؟ بے شک۔ قرآن کا فیصلہ کیا ہے کہ جنہوں نے بیعت کی وہ سارے کے سارے مومن ہیں، اور جو ان کو مومن نہیں مانتا اس کا ایمان سے کوئی تعلق ہے نہیں، وہ خود ایمان سے خارج ہو گیا۔ اور یہ وہ ہیں جن کے ایمان کا اعلان خود خدا قرآن میں فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ، عثمان غنی بھی شامل تھے کہ نہیں تھے؟ بے شک، وہ بظاہر تو شامل نہیں تھے، وہ بظاہر شامل نہیں تھے، نہیں تھے، لیکن حضور کو پتا تھا کہ بعد میں عثمان غنی کے دشمن آئیں گے، جی کوئی ان کے بارے میں بات نہ کر جائے، ان کے ایمان میں شک نہ کر جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اٹھایا، اپنے ہی ہاتھ پر رکھا، فرمایا میں عثمان کی طرف سے بیعت کر کے اس کو بھی اس آیت میں داخل کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ میرا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، میں عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں۔ یہ فوٹوگرافی کے اندر موجود ہے۔ ماشاءاللہ، فرمایا ھذا یدی وھذا ید عثمان، ھذہ یدی وھذہ ید عثمان وابایع عنہ، یہ میرا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، میں عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، اور حضرت علی فرماتے تھے، نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے، حضرت علی فرماتے تھے انا اول من بایا تحت شجرتی، سب سے پہلا شخص جس نے درخت کے نیچے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی وہ میں علی المرتضیٰ تھا۔ سبحان اللہ، سبحان میں اللہ، علی تھا جس نے سب سے پہلے بیعت کی تھی۔ جی ماشاءاللہ، کیا معنی ہوا؟ یعنی حضرت علی فرما رہے ہیں کہ میں عثمان کے لیے اپنی جان بھی لڑا سکتا ہوں۔ آپ کا بیعت کرنا حضرت علی کا یہ معنی ہے کہ عثمان کے لیے علی اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہے۔ بتاؤ پھر یہ محبت کی باتیں ہیں یا نفرت کی باتیں؟ محبت کی باتیں۔ سبحان اللہ، یہ قرآن پاک میں سے ایک آیت، ایک اور آیت میں پیش کرتا ہوں، اور میرا خیال میں زیادہ آپ کو لمبا نہیں لے کر جاتا۔ میں قرآن پاک کی ایک اور آیت پڑھتا ہوں اور پھر میں اس کے بعد مضمون کو مختصر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ، عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، سبحان اللہ، جان لو کہ تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ سے کہہ رہا ہے اے صحابیوں جان لو کہ تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے، رسول موجود ہے۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر وہ تمہاری باتیں مانے گا تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔
اس لیے نبی جو کہتا جائے وہی مانتے جاؤ. سبحان اللہ. اپنی بات نہ منواؤ بلکہ نبی کی بات مانتے جاؤ. ماشاءاللہ. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ, لیکن اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا ہے. اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے. سبحان اللہ. اللہ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا. مزین کر دیا. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ, اور ہر کفر کو, ہر نافرمانی کو اور ہر گناہ کو تمہارے لیے ناپسند کر دیا. ماشاءاللہ. یہ خدا فرماتا ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعما, یہی لوگ ہدایت والے ہیں. بولو یہی لوگ ہدایت والے ہیں. ہدایت والے ہیں جو نبی کے ساتھ ہیں, جن میں نبی موجود ہے. خدا فرما رہا ہے یہ ہدایت والے ہیں. اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو محبوب کر دیا. سبحان اللہ. ان سے ہر گناہ کو دور کر دیا ہے. سبحان اللہ. ان سے ہر نافرمانی کو الگ کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک کر دیا. یہ صحابہ کرام کی شان. تو صحابہ کون ہیں؟ صحابہ وہ جنہیں ہر صبح عید ہوتی تھی. سبحان اللہ. صحابہ صحابہ وہ جنہیں ہر صبح عید ہوتی تھی. خدا کا قرب حاصل تھا, نبی کی دید ہوتی. خدا کا قرب. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. حق چار یار. یا غوثیہ زندہ آباد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کہ کربلا میں جو لوگ اہل بیت کے شہید ہوئے تھے, اہل بیت کے جو لوگ کربلا میں شہید ہوئے تھے, ان کے نام کیا تھے؟ ماشاءاللہ. سبحان کربلا اللہ. میں شہدائے اہل بیت کون تھے, ان کے کیا نام تھے؟ اور حضرت امام علی مقام نے جو سب سے پہلے آدمی اپنی طرف سے, اپنے اہل بیت کی طرف سے کربلا میں لڑائی کے لیے, شہادت کے لیے پیش کیا تھا, اس کا نام کیا تھا؟ سبحان اللہ. اور جو دوسرے نمبر پر پیش کیا تھا اس کا نام کیا تھا؟ اور جو تیسرے نمبر پر پیش کیا تھا اس کا نام کیا تھا؟ یہ چہاردہ معصوم ہے. یہ شیعوں کی کتاب ہے. یہ چونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے, اس کو ہم یوٹیوب پر بھی چڑھا دیں گے, شاید کسی کے کھاتے میں بات پڑ جائے اور اس کو ہدایت آئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. مقصد تو تبلیغ واجب ہے, بے شک. مقصد صرف واہ واہ کروانی اور نعرے بازی کروانا نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ پیغام کسی نہ کسی تک پہنچے. ہو سکتا ہے کسی کا ضمیر جاگ اٹھے, ہدایت نصیب کر. سبحان اللہ. کہ شیعوں یہ تمہاری اپنی کتاب ہے. ملا مجلسی, ملا باقر مجلسی کہتے ہیں مجلسی نہ ہوتا تو ہمارا دین ختم ہو جاتا. لولا المجلسی لن درست علوم اہل البیت, کہتے ہیں مجلسی نہ ہوتا تو علوم اہل بیت ختم ہو جاتا. علوم اہل بیت کیا ختم ہونے تھے, تمہارا اپنا مذہب ختم ہو جاتا. بے شک. یہ کہو کہ اگر مجلسی نہ ہوتا تو شیعہ مذہب ختم ہو جاتا. شیعہ مذہب کو لوگوں تک پہنچایا ملا مجلسی. علوم اہل بیت ختم نہیں ہو سکتا. علوم اہل بیت کے وارث ہم سنی موجود ہیں. کہتے ہیں مجلسی نہ ہوتا تو علوم اہل بیت ختم ہو جاتا. علوم اہل بیت ختم نہیں ہو سکتے جب تک اہل سنت موجود. سبحان اللہ. اہل بیت کے علوم خود قرآن کے اندر موجود. بے شک. ایک مجلسی ہے کہ جس کے اوپر سارے اہل بیت کا علم موقوف ہو گیا ہے, اس کی کیا حیثیت ہے؟ واجب. لیکن بہرحال ملا مجلسی ان کے نزدیک اتنی بڑی شان والا. تو یہ کہتا ہے چہاردہ معصوم کتاب کا نام ہے. کتاب کا نام کیا ہے؟ چہاردہ معصوم. چہاردہ معصوم یعنی 14 معصوم. تو وہ کہتا ہے پس ابو بکر فرزند امام حسن و مارکہ قتال شتافت, سب سے پہلا بندہ جو کربلا میں جہاد کے لیے نکلا تھا وہ امام حسن کا بیٹا ابو بکر تھا. سبحان اللہ. امام حسن کا بیٹا ابو بکر تھا. یہ سب سے پہلا تھا. پس اس کے بعد برادران بزرگوار امام
رخصت طلبیتن اول عبداللہ فرزند امیر المومنین. اچھا وہ پیچھے چلا گیا تھا, میں آگے چل گیا, وہ اس لفظ کو آپ الگ کر دیں, وہ دوسری بات تھی. اول سب سے پہلا بندہ عبداللہ فرزند حضرت امیر المومنین. اور یہ یاد رکھنا چاہیے کربلا میں حضرت علی کے 9 بیٹے شہید ہوئے. حضرت علی کے اپنے 9 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے. ان میں سے ایک امام حسین ہے, ایک امام حسین ہے جو حضرت فاطمہ سے سیدہ خاتون جنت سے ہے. باقی 8 بیٹے آپ کے دوسری بیویوں سے تھے اور وہ کربلا میں شہید ہوئے. تو کہتا ہے ملا مجلسی کہ اول سب سے پہلا بندہ عبداللہ فرزند حضرت امیر المومنین, امیر المومنین کا بیٹا کہ اورا ابو بکر می گفتند, اس کا نام ابو بکر تھا. سبحان اللہ. درمیان کارزار قدم نہاد, اس نے سب سے پہلے میدان کارزار میں قدم رکھا تھا. سبحان اللہ. اور شہید وبعد ذا, اور اس کے بعد عمر بن علی عزم میدان کا. اس کے بعد جو دوسرا آدمی میدان میں نکلا تھا اس کا نام تھا عمر بن علی. پہلے کا نام تھا ابو بکر بن علی, دوسرے کا نام تھا عمر بن علی. اور آگے پس عثمان پسر امیر مومنان پائے در میدان سعادت نہاد. اور تیسرے نمبر پہ میدان کربلا میں اہل بیت کا جو سپوت نکلا تھا اس کا نام تھا عثمان ابن علی. سبحان اللہ. قربان جائیں حضرت امام علی مقام نے ترتیب کیسی یاد رکھی ہے, ترتیب کیسی پیش فرمائی ہے. کربلا میں جو پہلا بندہ بھیجا اس کا نام تھا ابو بکر, جو دوسرا بھیجا اس کا نام تھا عمر بن علی, جو تیسرا تھا اس کا نام تھا عثمان بن علی. گویا امام حسین لوگوں کو یہ سبق یاد دلا رہے ہیں, جس طرح سنیوں کو اس ترتیب سے پیار ہے اس طرح حسین کو بھی اس ترتیب سے پیار ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واجب. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. رسالت, یا رسول اللہ. تحقیق, حق یار. حیدری. یا علی. آپ یہ حوالہ دے سکتے ہیں شیعوں کی کتاب کا نام کیا ہے؟ جہاردہ معصوم, صفحہ 287. کہ پہلا آدمی جو نکلا, یعنی 9 آپ کے بیٹے میدان کربلا میں حضرت علی کے شہید ہوئے. پہلے کا نام کیا تھا ابو بکر, دوسرے کا نام تھا عمر اور تیسرے کا نام تھا عثمان. یعنی حضرت علی نے اپنے بچوں کے نام خلفائے راشدین کے نام پر رکھے. سبحان اللہ. کسی کا ابو بکر رکھا ہے, کسی کا عمر رکھا ہے, کسی کا عثمان رکھا ہے. اور بچوں کے نام اپنے محبوبوں کے نام پر رکھے جاتے ہیں. بے شک. بچوں کے نام ان کے نام پر رکھے جاتے ہیں جن سے پیار ہو, پیار ہو, تاکہ اس کو دیکھ کر مجھے ابو بکر یاد آ جائے, اس کو دیکھ کر مجھے عمر یاد آ جائے, اس کو دیکھ کر مجھے عثمان یاد آ جائے. تو یہ نفرت کی بات ہے یا محبت کی بات ہے؟ بے شک. محبت کی. آج کوئی آدمی اپنے بچے کا نام یزید رکھ سکتا ہے؟ نہیں. شمر رکھ سکتا ہے؟ نہیں. خولی رکھ سکتا ہے؟ نہیں. ہرمل رکھ سکتا ہے؟ کیونکہ ان لوگوں نے اہل بیت پر ظلم کیا, بے شک. ان لوگوں نے اہل بیت پر زیادتی کی ہے. کوئی آدمی ان کے نام پر اپنے بچے کا نام نہیں رکھ سکتا ہے. حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے بچوں کے نام خلفائے راشدین کے نام پر رکھ کے بتا دیا ہے یہ میرے دشمن نہیں ہے, میرے محبوب ہے. سبحان اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ.